یہ ہونے چاہیے. ہم ہمارے اہداف جو نشانے ہیں زندگی کے وہ بھی صحیح ہونے چاہیے اور مختلف ہونے چاہیے، ممتاز ہونے چاہیے. کہ بس یہ یہاں تک کہ وہ کہیں دیکھیے یہ یہاں سڑک پر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو جس سے لوگ ٹھوکر کھائیں گر جائے. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ پڑی ہوئی تھی معلوم ہوتا کوئی مسلمان اس سے گزرا ہے. اگر کوئی مصیبت ذرا ہو اور کوئی اس کی توجہ نہ کرے، پھر اگر دیکھے کہ کسی نے توجہ کی ہے اور اس کی تکلیف دور ہو گئی تو لوگ کہیں کہ مسلمان یہاں سے گزرا ہے. پھر مال کی محبت، دولت کی محبت میں ان میں دوسروں کے مقابلے میں بہت کم ہو، اور جو نفس کی خواہشات اور جو اندر کی جو بعض کمزوریاں ہوتی ہیں ان میں کھلا ہوا فرق ہو کہ بس یہ کہنا کافی ہو کسی کے لیے کہ مسلمان. آپ تاریخ میں اگر پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ ملک میں انقلاب آ گیا ہے، مسلمان تھوڑی تعداد پہنچے ہیں. آپ خیال کیجئے کہاں جزیرۃ العرب جہاں سے اسلام نکلا اور پھیلا، اور کہاں اسپین کا ملک، یورپ میں اسپین کا ملک، وہ اس میں لاکھوں کے کروڑوں کے بے حساب سے مسلمان پورا ملک مسلمانوں کے ہاتھ میں آ گیا. کہاں جزیرۃ العرب، کہاں مصر، کہاں جزیرۃ العرب، کہاں ترکی، اور کہاں جزیرۃ العرب، الجزائر اور مغرب اقصی مراکش. ہم ان میں سے اکثر ہم نے یہ ممالک دیکھے ہیں ایک اسپین کے سوا جہاں باقاعدہ اس کی کوشش کی گئی کہ یہاں اسلام باقی نہ رہے اور مسلمان نہ رہے. کچھ مسلمانوں کی غلطی کا بھی اسپین رکھتا، باقی آج تک ان ملکوں میں اسلام باقی ہے. تو آپ اگر زمینی مساوات دیکھیں تو، زمانی مساوات دیکھیں تو، اور زبان کا فرق دیکھیں، خیالات کا فرق دیکھیں، افکار کا فرق دیکھیں، تربیت کا فرق دیکھیں تو زمین آسمان کا فرق ہے. لیکن پورے ملک مسلمان ہوئے، مسلمانوں کے اخلاق کی وجہ سے، تبلیغ و دعوت کی وجہ سے اور سیرت کی وجہ سے، نمونہ جو انہوں نے ہماری نمونہ پیش کیا اس کی وجہ سے. اب اس وقت یہ حالت مسلمانوں کی یہاں اتنے مسلمان، میں تو صرف اسی مجمع کو کہتا ہوں یہی مجمع کافی ہے اگر ہم سچے مسلمان بن جائیں اور اسلام پر پورے عمل کرنے لگے، اور جس کو اللہ اتقوا اللہ کہتا ہے، اور الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافۃ. اللہ فرماتا ہے ایک چیز کا نام نہیں لیتا، اگر میں نام نہیں لوں گا کہ اس کی تلخیص سمجھی جائے گی، ورنہ میں فرائض کا نام لے سکتا تھا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ میں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا السلم کافۃ، اے اسلام لانے والو، اے وہ لوگ جو ایمان لاؤ، داخل ہو جاؤ اسلام میں، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے سامنے سر جھکا دینے میں. کافتن، پورے کے پورے. اس کافتن میں سب آ گیا ہے. کافتن عددی طور پر بھی، کافتن اعتقادی طور پر بھی، عملی طور پر بھی، اخلاقی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی، قانونی طور پر بھی. یہ عربی جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کافتن کا کلمہ، کافتن کا لفظ کتنا مضبوط ہے اور اتنا وسیع ہے، کتنا حاوی ہے. یہ شامل حاوی ہے داخل ہونے والوں پر بھی، اور یہ حاوی ہے جس چیز میں داخل ہو رہے ہیں اس پر بھی. یہ پورے 100% مسلمان، 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ. نہ اس میں کوئی تنازع ہو کہ 70% اسلام ہے، اور نہ اس میں تنازع ہو کہ 80% مسلمان ہیں. نہیں، سب مسلمان، پورا اسلام، پورے مسلمان پر اور دین کی دعوت پر اتنی تعداد میں لوگ جمع ہو جائیں. ہم اس پر ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فخر کرتے ہیں. اور دارالعلوم کے نظر رحمان کے بانیوں کی روح بھی خوش ہو رہی ہوگی کہ آج یہاں اتنا بڑا اجتماع ہو رہا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضرورت ہے کہ آپ کی زندگیوں میں انقلاب آئے، اور انقلاب ایسا انقلاب لازمی نہ ہو بلکہ متعدی ہو کہ دوسروں دیکھ کر کے لوگ اسے متاثر ہو. انقلاب آئے عقائد کے اعتبار سے بھی، اور اخلاق کے اعتبار سے بھی، اور اعمال کے اعتبار سے بھی، معاملات کے اعتبار سے بھی، ارادوں کے اعتبار سے بھی.
اور کوششوں کے اعتبار سے بھی ہر طرح سے آپ کی زندگی دوسروں کے لیے مشعل راہ بنے اور داعیہ اسلام دعوت اسلام پر کام دے، اور وہ ایک جو مقناطیس سے جاتا ہے۔ کیا حقیقت ہے مقناطیس کی؟ اگر مقناطیس کھینچ سکتا ہے، لوہے کو کھینچ سکتا ہے، تو کیا ایک مسلمان کو کسی قوم کو، آبادی کو، شہر کو کہنے کی طاقت نہیں ہے؟ ارے سینکڑوں مقناطیس ایک مسلمان کے ایمان پر فدا ہیں، سینکڑوں مقناطیس ایک مسلمان کے ایمان پر فدا ہے۔ اگر مسلمانی طاقت نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ مقناطیسیت نہیں ہونے، مقناطیسیت بھی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو آپ کو توفیق دے، اور ہم عقائد کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، مشاغل کے اعتبار سے، ارادوں اور منصوبوں کے اعتبار سے ہر طرح سے مسلمان بنے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔